بحر مراد کسے کہتے ہیں؟ یہ سمندر کہاں واقع ہے اور اسے مراد کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے پانی میں کوئی بھی چیز ڈوبتی کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے تالاب میں کیسے اور کس وجہ سے عبرت کا نشان بنایا، اور اس کے ارد گرد کیا عبرت کے نشان اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں؟ اس پانی کے قریب خونی تالاب کیسے نمودار ہوا؟ آج ہم آپ کو اردن میں موجود ڈیڈ سی یعنی بحر مراد کے حوالے سے انتہائی حیرت انگیز اور ایمان افروز معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، بحر مراد ایک طلسماتی سا نام ہے جس کا ذکر اکثر جگہ پر شمار حوالوں اور قصوں کے ساتھ موجود ہے۔ بحر مراد اردن اور اسرائیل کے درمیان واقع ہے۔ اس کے مشرق میں اردن اور مغرب میں اسرائیلی شہر الخلیل ہے، جہاں کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پوشیدہ ہے۔ اردن خود تو سطح سمندر سے 300 میٹر بلند ہے، مگر بحر مراد سطح سمندر سے 420 میٹر نیچے گہرائی میں واقع ہے۔ بحر مراد کو ایک سمندری جھیل کہا جاتا ہے۔ اس کا اور کسی سمندر سے رابطہ نہیں، یہ انتہائی گہرائی میں ہے، اس کا اپنا پانی باہر نہیں نکل سکتا، یعنی یہ 67 کلومیٹر لمبا اور زیادہ سے زیادہ 18 کلومیٹر چوڑا ایک ایسا کنواں ہے جس کی اپنی گہرائی بھی 370 میٹر تک ہے۔ ناظرین، بحر مراد اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی جاندار چیز نہ تو موجود ہے اور نہ زندہ رہ سکتی ہے، کیونکہ اس کا پانی عام سمندر سے 30 سے 25 میٹر تک زیادہ نمکین ہے۔ 3500 سال سے منظم رہنے والا اس پانی میں کیلشیم، سوڈیم، کیلشیم کلورائڈ کے علاوہ بہت سے نمکیات شامل ہو چکے ہیں، جن میں کئی بیماریوں کی شفا موجود ہے۔ یہ نمکیات اتنے زیادہ ہیں جنہوں نے اس پانی کو اس حد تک گاڑھا کر رکھا ہے کہ نہ کوئی چیز اس میں ڈوب سکتی ہے اور نہ اس کے اندر گہرائی میں غوطہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس پر انسان الٹا ہو کر لیٹ سکتا ہے یا تیر سکتا ہے۔ بحر مراد پر کوئی کشتی آج تک نہیں چل سکتی۔ دنیا بھر میں سیاح بحر مراد کو دیکھنے آتے ہیں، البتہ یہودی عیسائی اس کی تاریخی پس منظر کے باعث اس میں نہانے سے گریز کرتے ہیں، مگر مسلمان کچھ بیماریوں سے شفا کے لیے اس میں نہاتے ہیں اور جلدی خوبصورتی کے لیے بھی اس کی دلدلی مٹی کو اپنے جسم پر ملتے ہیں۔ اس مٹی کے استعمال کرنے پر اب ٹیکس عائد ہو چکا ہے۔ اس کی کریمیں بھی بنتی ہیں۔ اس میں نہانے کو غسل پیڑا کہا جاتا ہے۔ بحر مراد کا ساحل 160 کلومیٹر طویل ہے۔ یہ علاقہ یہودی، عیسائی اور مسلم تینوں تہذیبوں کا مرکز ہے۔ اس کا حوالہ تورات کے سفر تکون میں ہے، جبکہ بائبل میں بھی اس کی روایات کے علاوہ قرآن مجید کی 9 سورتوں میں اس کا ذکر تفصیل سے موجود ہے۔ 350 سال قبل اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ستون امورا اور کئی بستیاں غرق ہو گئیں، جن کی دریافت 7 سال قبل 2015 میں امریکی تحقیقاتوں نے 10 سال کی تلاش کے بعد کی۔ ناظرین، ان دریافت کاروں کی سربراہی امریکی پروفیسر سٹیون کولر کر رہے تھے۔ انہوں نے سیٹلائٹ کی مدد سے اسے تلاش کیا اور سیارچوں کی مدد سے اس کی گہرائی میں دیکھا تو 6 پوائنٹس کی نشاندہی ہوئی، جس میں پرانے درخت ان کی شاخیں تک موجود ہیں، جو سمندری نمکیات کے باعث 3500 سال بعد بھی محفوظ ہے۔ انبیاء کرام کے جلد اجل حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار میں رہتے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو بتوں کی پرستش سے منع کیا تو قوم میں سے صرف ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے۔ لوگوں کی بت پرستی نہ چھوڑنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کے ہمراہ ار سے ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ناظرین کرام، یہ بے سر و سامان قافلہ پیدل مسافتیں طے کر کے ترکی کے شہر شانہ عرفہ میں ٹھہرا، جہاں نمرود کی بادشاہی تھی۔ نمرود نے بتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی ناکام کوشش کی، جس کا ذکر آپ نے اکثر کتابوں اور حوالوں میں سنا ہوگا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک قافلہ کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہوئے اور سدوم کے مقام پر آئے۔ سدوم میں سکونت اختیار کر لی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے فلسطین کی طرف چلے گئے، جہاں بعد میں بیت المقدس بنا، جسے یہودی حضرت سلیمان کا یروشلم کہتے ہیں۔ سدوم کے باسی جنس پرستی اور ڈاکے مارنے پر مبتلا تھے، جنہیں ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے۔ ان برائیوں سے باز آ جائے، مگر انہوں نے اپنی روش نہ چھوڑی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بڑھاپے میں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام
اور ان کی نسل سے پیدا ہونے کی بشارت دی اور بتایا کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو غرق کرنے آئے ہیں۔ وہ قوم برائیوں میں مبتلا ہے اور انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام سے محبت اور پیار کی بدولت اکثر وادی سدوم میں جاتے رہتے تھے۔ تب بحر مردار نہیں تھا، فلسطین اور سدوم کا درمیانی فاصلہ کم تھا۔ انہیں فرشتوں کی بات پر تشویش ہوئی تو فرشتوں نے بتایا کہ لوط علیہ السلام خدا کے اس عذاب سے محفوظ رہیں گے، مگر ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ قرآن مجید کی 2 صورتوں میں بستی کو بارش اور پتھروں سے غرق کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے۔ وہ اتنی شدید بارش تھی کہ بستی الٹائی جانے اور زمین کا پانی اوپر آنے اور عذاب کی بارش سے بحر مراد وجود میں آئے۔ جدید سائنس 7 سال قبل ان 5 بستیوں سمیت سدوم کے غرق شدہ شہر دریافت کر چکی ہے کہ وہ بحر مراد کے اندر ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت سے بحر مراد آج بھی سطح سمندر سے 420 میٹر نیچے ہے، جسے اللہ کی قدرت سے آنے والی صدیوں میں سائنس مزید دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ بحر مراد اس کے ارد گرد جتنی بھی بستیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جانے والی قوم کی بستیاں ہیں، اور اس بستی میں اکثر اللہ تعالیٰ نے عبرت کے نشان چھوڑے ہیں، اور اکثر جگہوں پر بڑے بڑے پتھر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کسی دور میں اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر عذاب نازل کیا اور اس بستی کو الٹا کر دیا، اور نیچے کے بڑے بڑے پتھر اور چٹانیں اور پانی ابھر کر اوپر آ گئے اور بستی نیچے غرق ہو گئی۔ ناظرین، گزشتہ سال 2021 میں مردار کے بالکل قریب سے ایک جوہر نمودار ہوا جس کا رنگ سرخ یعنی خون کی طرح تھا۔ اردن کی وزارت داخلہ نے واضح کیا ہے کہ بحر مراد کے علاقے میں سامنے آنے والا یہ سرخ جوہر سمندر سے بالکل مختلف ہے اور مکمل طور پر الگ ہے۔ رپورٹس کے مطابق وزارت داخلہ کے ترجمان عمر سلامہ نے بتایا ہے کہ وزارت کی جانب سے مخصوصی ٹیموں نے سرخ پانی کے حامل اس جوہر کے نمونے لکھ لیے ہیں، مگر ان سے کوئی بات واضح طور پر سامنے نہیں آئی۔ بحر مراد کے قریب یہ سرخ جوہر بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور ایسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان عذاب شدہ بستیوں کے خون آلودہ پانی کو ایک دفعہ پھر امت مسلمہ کی عبرت کے لیے سامنے کیا ہو۔